اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے وضو کے فرائض قرآن کریم کی روشنی میں۔ برادران اسلام، وضو جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کے لیے کرتے ہیں، یہ وضو کرنا فرض ہے۔ فرض کا مطلب ہے کہ لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ اگر ہم وضو نہ کریں نہ تو ہماری نماز پنجگانہ صحیح ہو سکتی ہے، نہ ہی نماز جنازہ صحیح ہو سکتی ہے، اور نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ صحیح ہو سکتی ہے۔ لہٰذا وضو کرنا ان عبادات کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ یوں سمجھ لیں آسان الفاظ میں کہ وضو نماز کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ جب وضو ہی صحیح نہیں ہوگا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، اور جب نماز ہی صحیح نہیں ہوگی تو پھر یہ جنت کی کنجی بھی نہیں بنے گی اور جنت میں داخلے کا سبب بھی نہیں بنے گی۔ ان ساری باتوں کی وضاحت کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ وضو کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ نماز کا پروٹوکول ہے۔ نماز چاہے کوئی بھی ہو، نفل نماز ہو، فرض نماز ہو، نماز جنازہ ہو، یہ نماز کا پروٹوکول ہے۔ اس کے بغیر نماز پڑھنا جائز ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وضو کے فرائض کیا ہیں۔ چونکہ وضو کے اندر کچھ فرائض ہیں، کچھ سنتیں ہیں، کچھ مستحبات ہیں، لیکن ہم نے فوکس کرنا ہے وضو کے فرائض کو۔ وضو کے فرائض اگر پورے ہیں تو وضو ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی، اور نفلی عبادت ہو، چاہے فرضی عبادت ہو، چاہے نماز جنازہ ہو، وہ بھی ہو جائے گی، بشرطے کہ وضو کے فرائض پورے ہوں۔ وضو کے فرائض کتنے ہیں قرآن کریم کی روشنی میں؟ ابھی میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں، پہلے آپ وہ فرائض سن لیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ یہ 4 وضو کے فرض ہیں۔ یہ 4 فرض ہیں تو وضو ہے، اور اگر یہ 4 فرض نہیں تو وضو بھی نہیں۔ باقی اس کی تفصیلات ہیں۔ مثال کے طور پہ چہرہ دھونا، یہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے؟ یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک۔ اسی طرح جو کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھونا ہے، یہ کوہنیاں اس میں شامل ہیں۔ اگر کوہنی کسی جگہ سے رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح سر کا مسح کرنا، سر کا چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ یہ جو ہم پورے سر کا مسح کرتے ہیں، پورے کے پورے سر کا، یہ سنت ہے۔ چوتھائی سر کا مطلب ہے کہ آدھا سر یہاں ہو گیا اور اس سے آدھا یہاں ہو گیا۔ یہ چوتھائی سر کا چوتھا حصہ۔ سر کے چوتھے حصے پہ بھی اگر کسی نے ہاتھ پھیر لیا اس کا وضو صحیح ہو گیا۔ لیکن اگر پوری سنت پر عمل کرنا ہے تو پھر پورے سر کا مسح کرنا ہے۔ اسی طرح آخری چیز ہے ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ ایک ہوتے گھٹنے، ایک ہوتے ٹخنے۔ ٹخنے یہ ہوتے ہیں جو پنجے کے ساتھ ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے، اس کو ٹخنا کہتے ہیں۔ گھٹنا تو بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ تو ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ اگر اس سے زیادہ بھی دھل جائیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، حدیث مبارکہ کے مطابق وہ اعضائے وضو کل قیامت کے دن چمکیں گے۔ جہاں سے آپ وضو کر رہے ہیں، چہرہ، ہاتھ، سر، پاؤں، جتنے حصے کے اوپر بھی وضو کا پانی جائے گا، وہ اعضاء کل قیامت کے دن چمکیں گے۔ دور سے وضو کرنے والے اور نماز پڑھنے والے قیامت کے دن پہچانے جائیں گے۔ قیامت کے دن پہچانا جانا بھی بڑا مشکل کام ہے۔ قیامت کے دن آپ یوں سمجھ لیں کہ جتنی مخلوق پیدا ہوئی ساری وہاں موجود ہوگی۔ کتنی بھیڑ ہوگی آپ اس کا اندازہ خود ہی لگا لیں۔ یعنی تھوڑی سی بھیڑ ہو جائے تو ہمارا دل گھبرا جاتا ہے، کہیں تھوڑی سی بھیڑ میں کہیں پھنس جائیں، ہم تو ٹریفک جام میں پھنس جائیں تو بڑا پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں تو آپ سمجھیں کہ کل مخلوقات، حضرت آدم سے لے کر آخری بندے تک جو قیامت تک فوت ہوگا، وہ ساری مخلوق کہاں جمع ہوگی؟ میدان محشر میں۔ وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچان پائے گا۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں اپنی امت کو ایسے پہچان لوں گا کہ جیسے چت کبرے یعنی ڈب کھڑبا جو ہوتا ہے نا، وہ مینڈا، اس کو بندہ پہچان لیتا ہے، یار یہ میرا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، کس وجہ سے؟ اعضائے وضو کی چمک دمک کی وجہ سے۔ میری امت کے جو وضو کے اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، میں ویسے ہی پہچان لوں گا کہ یہ میرے سارے امتی گھوم رہے ہیں ان اعضائے وضو کی وجہ سے۔ جس بندے نے وضو کیا وہ اسی کے چمکیں گے، جس نے وضو ہی نہیں کیا، نماز ہی نہیں پڑھی،
اس کے اعضائے وضو بھی نہیں چمکیں گے، جب چمکیں گے نہیں پہچانا بھی نہیں جائے گا، بھیڑ میں گڈ مڈ ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے اور پیارے نبی کی شفاعت سے محروم ہو جائے اس حوالے سے کہ اس نے کبھی وضو کیا ہی نہیں۔ تو اعضائے وضو چمکیں گے اور بہت زیادہ چمکیں گے، جس طرح دیکھیں ہم بلب جلا دیتے ہیں، یہ چمکتا ہے تو ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے، اسی طرح اعضائے وضو چمکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح وضو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نمازیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ وضو کرتے تھے تو تھوڑا سا وہ آگے بڑھا کے دھوتے تھے، مثلا کونی ہے یہاں تک لے جاتے تھے اور بھی اوپر کئی دفعہ، اور جب پاؤں دھوتے تھے پنڈلیوں تک لے جاتے تھے تھوڑا سا اوپر کر کے، تاکہ میرے وضو کے اعضاء زیادہ چمکیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کتنا یقین تھا ان کو، یعنی تھوڑا سا زیادہ کر کے دھوتے تھے تاکہ میرے اعضائے وضو زیادہ نمایاں ہو کر کل قیامت کے دن چمکیں اور میں اللہ کی رحمت کا اور پیارے نبی کی شفاعت کا مستحق بن جاؤں۔ برادران اسلام، اس تفصیل کے بعد کہ وضو کے فرائض 4 ہیں، قرآن کریم کی روشنی میں اب اس کا حوالہ بھی سماعت کر لیں اور ترجمہ بھی سن لیں، بات ہماری مکمل ہو جائے گی۔ یہ پارہ نمبر 4 ہے، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونے کا ارادہ کرو تو پھر اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک، مطلب کوہنیوں سمیت، اور تم اپنے سر کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو دھو لو الی الکعبین، ٹخنوں تک۔ یہ دیکھیں چاروں چیزوں کو ذکر قرآن پاک میں آ گیا ہے، جن کو ہم وضو کے فرض کہتے ہیں۔ وضو کے فرض بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ان کا قرآن میں ذکر آ گیا ہے اور قرآن میں تاکید آ گئی ہے، اس سے پتہ چلا ان 4 چیزوں کے بغیر وضو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب وضو کا ذکر کیا تو چہرہ دھونے کا ذکر بھی فرمایا، ہاتھ دھونے کا ذکر بھی فرمایا، سر کا مسح کرنے کا ذکر بھی فرمایا اور پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے کا بھی ذکر فرمایا۔ تو یہ چاروں کی چاروں چیزیں کیا بن گئی؟ فرض۔ وضو کے 4 فرض بن گئے چونکہ اللہ کا آرڈر آ گیا۔ اللہ کا حکم جہاں آ جائے وہ چیز یا تو اگر تاکید کے ساتھ ہو تو وہ فرض بن جاتی ہے، تو یہاں تاکید کے ساتھ ہے۔ اے ایمان والو، تم یہ کام کرو جب وضو کرنے لگو اور نماز کا ارادہ کرنے لگو۔ تو اللہ نے وہ 4 چیزیں بیان کر دی ہیں۔ ہاں اگر چاروں چیزیں ادا کر لی جائیں، اگر کسی سے کچھ مسٹیک ہو گئی، کوئی سنت رہ گئی، کوئی مستحب رہ گیا، کوئی اور خامی رہ گئی تو ثواب کم ہو جائے گا، لیکن وضو بالکل ٹھیک ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی اور عبادت بھی مکمل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔